الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسانی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ انسان لذت کی چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ کھانا کھاتا ہے تو اس آدمی کو کام و دہن کی لذت چاہیے، پانی پیتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ پانی صاف ہو، بہت ہلکا ہو اور پیاس کو بجھا دینے والا ہو۔ اور کسی آدمی کا مزاج اور ذائقہ ہی بدل جائے یا اس آدمی کا کھانے پینے کا احساس مر جائے، شدید بخار ہو جائے، تو یہ ایسی صورتیں ہیں کہ آپ اسے میٹھی چیز بھی کھلائیں تو وہ سمجھتا ہے کہ کڑوی ہے۔ تو انسان کا مزاج اپنی جگہ پر درست رہے اور فطرت تبدیل نہ ہو تو اللہ نے جو کائنات بنائی ہے انسان اس سے لطف اٹھاتا ہے، اور اللہ نے اسے نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ حوصلہ افزائی فرمائی کہ تم اس کائنات کے لطف سے فائدہ اٹھاؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر تشریف لے گئے اور قاضی کے ہاں مقدمہ پیش ہوا، اور سرکاری وکیل جو تھا اس نے مقدمہ پیش کیا اور اس نے کہا کہ کچہری کے باہر ایک عورت بیٹھی رہتی ہے، اور عورت نیم پاگل، دیوانی، انتہائی بدصورت، رنگت سیاہ اور منہ سے رال بہتی رہتی ہے، اور مصیبت یہ ہو گئی کہ وہ امید سے ہو گئی۔ تو قاضی اب فیصلہ کرے کہ اس کی حد کس پہ جاری کی جائے، کس کو پوچھا جائے، اور بچہ جو پیدا ہوگا اس کا باپ کون ہوگا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن گزر رہے تھے کچہری کے پاس سے، تو انہوں نے ایک دوسرے وقت میں قاضی صاحب سے گھر جا کر ملے اور فرمایا کہ اس مقدمے کا تفتیش کا مرحلہ ہے اور کچھ پتہ نہیں چل رہا، لیکن میں آپ کو ایک خبر دوں کہ آپ ان خطوط پر بھی غور کریں کہ جس شخص کا میں نام لوں گا کہیں وہ تو نہیں ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جس شخص کا نام لیا وہ اس کچہری میں ایک کاتب تھا، ان پڑھ لوگوں کی درخواستیں لکھتا تھا، یا جیسے بھی قضا کے عدالت میں کام ہوتے ہیں تو جب پوری تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہی شخص ہے، اور اس نے اقرار بھی کر لیا۔ قاضی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہا کہ شافعی آپ کو کیسے علم ہوا کہ یہ شخص ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت؟
انہوں نے کہا جی میں اسی لیے عدالت میں نہیں آیا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن چونکہ مقدمہ مشکل اور پیچیدہ تھا تو میں نے رہنمائی کی کہ ممکن ہے ایسے ہو، آپ اور فرما لیں۔ انہوں نے کہا اب گواہی کی ضرورت نہیں، ملزم نے اقرار کر لیا، مگر تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو انہوں نے کہا میں نے ایک دن جاتے ہوئے دیکھا کہ یہ آدمی جہاں کچہری کے پیچھے ایک گندی نالی ہے اس کے کنارے بیٹھا ٹھیا لگائے ہوئے کچھ لکھ رہا تھا، تو دوات خشک ہو گئی، تو اس نے دوات کو لیا اور اس گندے پانی میں نہایت غلیظ پانی اور ایسے ڈبکی لگائی اور دوات میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا۔ تو جب یہ شہر میں خبر اڑی تو اگرچہ یہ پرانا واقعہ ہے لیکن میرا ذہن اور ذہن اس طرف گیا کہ جو شخص اتنا گندا ہو سکتا ہے وہی اس کو پسند کر سکتا ہے، یہ گندے آدمی کا کام۔ تو اللہ نے انسان کے ذہن میں، انسان کے جسم میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ لطف اندوز ہو اور لطف اٹھائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ ہنستے تھے؟ انہوں نے کہا ہنسنے کی بات کرتے ہو، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی کبھی کبھی اتنا ہنستے تھے کہ ایک دوسرے پر گر جاتے تھے، لیکن اللہ کی قسم ایمان ہمارے دلوں میں ان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ اللہ تعالی نے دنیا کو یہ لذت کیوں دی؟ اور انسان کی مصیبت یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لذت برقرار رہے، دوام رہے، استمرار رہے، دیر تک اس لذت سے لطف اندوز ہوتا رہے۔ یہ تو اب دور آ گیا پاپ میوزک کا اور ڈانس زیادہ اور اس طرح کی چیزوں کا، وگرنہ جو پچھلے زمانے میں موسیقی بجاتے تھے موسیقار، اور یہ مشرقی موسیقی جو بجاتے تھے یہ کیا کہتے ہیں کلاسیکل موسیقی، وہ آدمی مزراب سے ایک تار کو چھیڑتا تھا اور سر نکلتی تھی اور وہ سر جھکا کے پیروں دھنتا رہتا تھا سر کہ کیا کمال ہے، بیٹھا رہتا تھا، اس لیے کہ اسے اپنے فن کا احساس تھا کہ یہ سر کیا چیز ہے اور فن کی لذت میں غرق تھا۔ آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ لذت برقرار رہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھیں جنہیں پان کھانے کا شوق ہے، بہت سے جو زردہ کھاتے ہیں شوق سے، وہ پانی نہیں پیتے کہ منہ میں ذائقہ کچھ دیر تک برقرار رہے۔ کھانا کھایا، کتنی دیر اس کی لذت قائم رہی، اور ٹھنڈا پانی پیا تو کتنی دیر ٹھنڈک کا احساس حلق سے اترا اور سب صفر۔ یہ مسئلہ حل کیسے ہو اور آدمی کی لذت دیر تک یہ لطف برقرار کیسے رہے؟ اللہ نے اس جہان میں یہ چیز ہی نہیں رکھی، اور جو بھی اس موضوع پر کام کرے اور چاہے کہ لطف اور لذت کو دائمی کر لے، وہ سوائے چٹان سے سر ٹکرانے اور اپنا سر پھوڑنے سے بڑھ کے کچھ کام نہیں کر سکتا۔ اب آدمی سوچ میں پڑتا ہے، حقائق پر غور کر لیجئے۔ ہم نے مانا ایک آدمی کو لذت شروع ہوئی اور اس نے پہاڑوں کو دیکھا تو 70 سال کی عمر تک وہ پہاڑوں کو دیکھ کے لطف اندوز ہوتا رہا، پھر موت آ گئی تو آخر یہ لطف ٹوٹ گیا نا، 10 منٹ میں ٹوٹا، 70 سال کی عمر میں ٹوٹا، 10 دن میں ٹوٹا، لیکن لطف تو زائل ہو گیا۔ تو اللہ نے یہ کیا کیا انسانوں کے ساتھ؟ اور اللہ تعالی نے انسانوں کو یہ دے کیا چیز دی کہ ہر آدمی پلیئر سیکر ہے، کہ لطف ڈھونڈتا ہے۔ در حقیقت
اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو بتایا کہ ہم ایک دنیا آباد کرنا چاہتے ہیں اور اس دنیا میں صرف پاک لوگوں کو رکھیں گے، صاف ستھرے لوگوں کو رکھیں گے۔ اب اگر اللہ صرف اتنا کہہ دیتا تو انسان کہتا کہ اللہ اس دنیا میں کیا ہوگا، کچھ پتا چلے، تو اللہ نے وہ تھوڑی سی لذت اس دنیا میں بھیج دی، فرمایا یہ چکھ لو، اور وہاں پر یہ لذت مستقل رہے گی، دائماً رہے گی، برقرار رہے گی، ہزاروں سال تک ایک ایک چیز کی لذت میں تم مصروف رہو گے، اور اس کے بعد یہ لذت تمہاری اختیار کی چیز۔ یہ بتایا کہ جو لطف تم یہاں اٹھاتے ہو وہ لطف ان لمیٹڈ، بغیر کسی حد و حساب کے وہاں جاری ہے۔ سابقو، دوڑو، بھاگو، جلدی کرو اپنے رب کی طرف تاکہ تم ان ساری لذتوں کو مستقل طور پر وہاں حاصل کر سکو۔ اسی لیے جس آدمی کو عالم بالا کی خبر ہوتی ہے اور بہت سے لوگ ان کی زندگی کے آخری حصے استغراق میں گزرتے ہیں، وہ جس جہان میں پہنچتے ہیں اور جہاں کی اطلاع انہیں آتی ہے، اگر 100 سال بھی جیتے رہیں تو اس دنیا سے باہر نہیں آتے، اس لیے کہ وہ دنیا ہی اور ہے۔ اور اس کی ایک مثال حدیث میں بھی آئی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں تم اللہ کو دیکھو گے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ قیامت میں اللہ تعالی کی رؤیت ہوگی، اللہ کو لوگ دیکھیں گے۔ معتزلہ اور جن کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے یہ حضرات اس بات کے قائل نہیں ہوئے، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یقیناً اللہ کو قیامت میں ہم دیکھیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا، اور قیامت میں کتنے ہی ہنستے مسکراتے خوش و خرم چہرے اپنے پروردگار کی زیارت کریں۔ دو آدمی اس زیارت سے محروم رہیں گے، ایک وہ جو کافر تھے اور موت کفر پہ واقع ہوئی، اللہ نے فرمایا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اور یہ کافر قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رہیں گے، اللہ کی زیارت سے بالکل فارغ کر دیے جائیں گے، یہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ جس حقیقت کا یقین دنیا میں نہیں تھا اس حقیقت کو دیکھنے کی جستجو اب کیا مانے گئی۔ اور دوسرے اللہ تعالی نے بتایا کہ وہ دیکھیں گے، لیکن کل اللہ کی مخلوق کسی بھی امت کے مسلمان سجدے میں گر جائیں گے، یعنی عاجزی کی انتہا کو پہنچ جائیں گے، سوائے اس آدمی کے جو نماز نہیں پڑھتا تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو جو ہی جھکنے کی کوشش کرے گا وہ سیدھا گر پڑے گا زمین پہ، اور اس کی پیشانی زمین سے ٹکرائے گی، کمر نہیں جھکے گی۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں یہ ٹھیک آدمی تھا، وہم سالمون، ٹھیک صحت تھی، اور یہ نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، اذان ہوتی تھی، نماز نہیں پڑھتا تھا، تو جس کی عبادت دنیا میں نہیں کی قیامت میں بھی وہ سجدے سے محروم رہا۔ اس لیے یہ جو نماز ہے نا، یہ در حقیقت انسان میں برداشت کی قوت پیدا کرتی ہے۔ اب دیکھیں پریکٹس کرواتے ہیں تو بچے کے ساتھ ایک ایک پاؤں باندھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں دوڑو، پھر جب بچہ پاؤں سہنے کے قابل ہو جاتا ہے تو سیر باندھ دیتے ہیں، پھر 5 سیر، پھر 10 سیر، پھر 2 من کا بوجھ اس کے کندھوں پہ ڈال کے کہتے ہیں دوڑو۔ تو پاؤں جو تھا وہ اس دن کے لیے تیاری تھی کہ بچہ یہ بوجھ اٹھا کر بھاگ سکے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، پہلے دن کہتے ہیں 500 گز دوڑو،
جو 4 ہفتوں کے بعد کہتے ہیں 700 گز دوڑو، اب کہتے ہیں 1 میل دوڑو، اب کہتے ہیں 5 میل کی ریس ہوگی. تو وہ استعداد درجہ بدرجہ بڑھائی جاتی ہے. پوری انسانی زندگی میں جتنے سال بھی خدا نے توفیق دی اور نماز پڑھتا رہا، وہ اپنے اندر استعداد بڑھاتا ہے کہ قیامت میں یکدم وہ نور سامنے آئے اور اللہ سامنے آئے تو وہ سجدہ اس دن کر سکے، گر سکے، اس کی تاب لا سکے، اس کو برداشت کر سکے. وہ جو اس دن حسن ہوگا اس کو دیکھ کر کون ہے جو سجدے میں نہ گر جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن لوگ سجدے میں گر جائیں گے اور پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی مدت تک وہ سجدوں میں رہیں گے. ممکن ہے کروڑ سال بیت جائیں، ممکن ہے 10 کروڑ سال بیت جائیں، ٹائم تو ہوگا نہیں. ٹائم تو سورج کے ساتھ ہے نا ہمارے یہاں، تو یہی نہیں ہوگا. ٹائم نہیں ہوگا تو وہ لذت، وہ پلیئر جو اسے حاصل ہو رہا ہے اللہ کو دیکھ کے سجدہ کرنے میں، وہ لامحدود زمانہ ہے، پتہ نہیں کتنے کروڑ سال اس میں گزر جائے. یہ ہے جنت. وہاں روم نے مثنوی میں بڑی اچھی بات لکھی ہے، اسے پڑھنا چاہیے. اور مثنوی ایسی کتاب ہے جس نے مسلمانوں کو اخلاقی طور پہ 500-600 سال تک انسان بنائے رکھنے میں مدد کی. خانقاہوں میں درس ہوتے تھے، مسجدوں میں مولوی صاحبان مثنوی پڑھاتے تھے اور لوگ پڑھتے تھے. جو ظلم ہوئے ہماری نسلوں پہ، ان میں سے ایک ظلم ہوا کہ ہمارے نظام تعلیم میں فارسی اور عربی کو کاٹ دیا اور انگلش آ گئی، فارسی اور عربی باقی نہیں رہی. اس لیے جو اوریجنل سورسز تھے اسلام کے، فارسی اور عربی جو اصل میں اسلام جہاں سے آیا اور جن کتابوں میں تھا، ان سے براہ راست اب ہماری نسلیں استفادہ نہیں کر سکتی. اس لیے ہر ایک کا دین مختلف، ہر ایک کا مزاج مختلف، کوئی نہیں جانتا کہ کس کتاب میں کیا ہے. اگر عربی اور فارسی سے ربط اور ضبط رہتا تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ممبر پہ بیٹھ کے غلط بات کرتا. 10 آدمی ہوتے کہتے حضرت فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ مثنوی فارسی میں ہے اور وہاں روم نے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے اور وہ کہتے ہیں اللہ نے جب انسانوں کو بنانا چاہا تو یوں سمجھ لو کل انسانوں کو بنانا تھا تو بہت بڑا ڈھیر اللہ نے گارے کا لگوایا. یہ تو حدیث میں بھی آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے فرشتے کو بھیجا دنیا پہ اور فرمایا دنیا میں سے ہر طرح کے رنگ کی مٹی اٹھا لاؤ. تو مٹی اٹھا کر لے گیا تو اللہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کا پتلا بناؤ اور تم میں سے جو آدمی اپنے باپ آدم علیہ السلام کے جس حصے پہ چلا گیا اس کی رنگت ویسے ہی ہوگی. تو معلوم نے لکھا کہ بہت بڑا گارے کا ڈھیر لگایا گیا. اللہ نے فرمایا کہ اب اس گارے پہ تھوڑا سا حسن چھڑک دو. تو حسن چھڑک دیا گیا. انہوں نے کہا پھر جو دنیا میں آتا ہے وہ اس حسن کا حصہ لے کے آتا ہے. گارے میں جہاں زیادہ حسن کا چھینٹا پڑا وہ زیادہ خوبصورت، جہاں کم پڑا وہ کم خوبصورت. اور وہ کہتے ہیں کہ تم اس حسن کو دیکھ کے پاگل ہو جاتے ہو اور قیامت میں خود حسن جب سامنے آ جائے گا اللہ کی ذات کا تو پھر کیا حال ہوگا؟ پھر تو سجدہ ہی کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. وہ مطلق حسن، ایبسولوٹ بیوٹی، اسے دیکھ کے تو آدمی پاگل ہو جائے گا. پھر احساس ہوگا کہ حسن کیا چیز ہوتی ہے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور لوگوں میں وہ خوبصورتی کی چیزوں کو پسند کرتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی کو دیکھا اور وہ شادی کے بعد بہت سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بلایا اور لڑکے کو 2 درے پڑے. اس سے کہا امیر المومنین میرا کیا قصور ہے؟ فرمایا تم چاہتے ہو کہ تم گھر جاؤ تو تمہاری بیوی تمہیں اچھی بھلی نظر آئے اور اس میں تمہیں کشش محسوس ہو. اس نے کہا جی میں چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ان عورتوں کے بھی دل ہوتے ہیں
تقویٰ جو ہے وہ یہاں ہوا کرتا ہے. دل کی طرف اشارہ فرمایا، مطلب یہ کہ ظاہر میں ایسا میلا کچیلا لباس پہن لیا ہے، بیوی کا بھی دل ہے، وہ کیا سوچے گی کہ یہ شادی کے بعد اسے کیا ہو گیا. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ظاہری رکھ رکھاؤ کو ہمیشہ اس کی تلقین کرتے رہے کہ اچھے رہو، تاکہ وہ کشش اور انسان میں جو لطف اٹھانے کا ایک ذائقہ کا حص جو باقی ہے یہ برقرار رہے. جب یہ برقرار رہتی ہے تو انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کی اس جنت تک پہنچے کہ وہ کیا ہوگی. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بڑے باہمت آدمی تھے، اور ہمت والے لوگ ایسے ہی ہونے چاہیے. وفات سے کچھ دن پہلے فرماتے تھے، بار بار کہنے لگے کہ زندگی میں کوئی میدان ایسا نہیں ہے جسے سر کرنے کو میرا جی چاہا ہو اور میں نے اس میدان میں قدم رکھا ہو اور وہ میدان میرے سامنے اپنے شانے نہ بچھا دیے ہوں. فرماتے تھے زندگی کا کوئی مزہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جہاں عمر گیا ہو اور اس نے اپنے آپ کو عمر کے لیے زمین پہ نہ گرا دیا ہو. اب لے دے کہ ایک جنت رہ گئی ہے اور جی چاہتا ہے خدا کی جنت کو ذرا دیکھیں وہ کیسی ہے، وہاں کی بڑی بات ہے، وہ کیسی ہے، بس اب یہ جی چاہتا. اور یہ تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے جن کی ملاقات ہوگی وہ پوچھیں گے. لیکن ایسے ہی خیال آتا ہے کہ جنت پہنچ کے بھی ان کی ہمت کی تسکین نہیں ہوئی ہوگی، اور وہ کہتے ہوں گے کہ اللہ تجھے ہی دیکھنا ہے اور تیرے ساتھ سفر کرنا ہے اس جہان کا جس کی کوئی حد نہیں ہے، یہ جنت کیا. باہمت لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن یہی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کوئی کہتا تھا کہ یہ بشارت یہ بشارت یہ بشارت، تو قصہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ کے گورنر تھے اور ولید بن عبد الملک نے خط لکھا. ان امویوں میں بڑا ظلم تھا اور ان امویوں نے اپنے مخالفین کو بری طرح سے کچلا، اور کربلا میں حسینی سادات تقریباً ختم ہو گئے، اور اس کے بعد باری آ گئی حسنی سادات کی، اور حسنی سادات کی اتنی قربانی ہے کہ وہ کربلا سے بھی اگر کوئی کہے بڑھ جائیں تو کوئی بعید نہیں ہے، لیکن حسنی سادات کی تاریخ ہم نہیں جانتے، وگرنہ ان حسنیوں نے کئی صدیوں تک مسلسل قربانیاں دی. ولید نے لکھا کہ عبید بن عبداللہ بن زبیر یہ ہمارے خلاف بولتا ہے تو عمر اس کو برہنہ کر کے اتنے کوڑے مارو. اور مدینہ منورہ میں جب سخت سردی ہو تو ساری رات ننگا رکھو اور صبح اس کے سر پہ اتنا ٹھنڈا پانی بہاؤ جو رات کا باسی پانی. بہایا گیا، عبید بیمار ہو گئے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دیکھتے دیکھتے بخار کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی جب بھی کوئی تعریف کرتا تھا تو زندگی کے آخری حصے میں بالکل رو دیتے تھے اور کہتے تھے جنت کا کہتے ہو، عبید نظر آتا ہے راستے میں، اگر اس نے چھوڑ دیا تو پھر چلا جاؤ، اور اگر پکڑ لیا تو پھر کیا جواب. بیوی نے ایک دن کہا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے متعلق بات کرتے تھے کہ میری اولاد میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اور یقیناً آپ ہی ہیں. کہتے تھے سب صحیح کہتی ہو بیوی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر خبیب آ گیا تو پھر کیا ہوگا. اور ان کی اہلیہ کہتی ہیں وہ اس طرح رو دیتے تھے جیسے وہ ماں جس کا بچہ گم ہو جائے. اس لیے آدمی جب اس پہلو کو دیکھتا ہے کہ موت کس چیز پہ آنی ہے تو پھر ساری لذتیں ایک دم سے سرد پڑ جاتی ہیں کہ یہ لذتیں برحق، لیکن اللہ کی نافرمانی، اللہ کی معصیت، اس کے احکامات کی پابندی نہ کرنا، یہ اتنا بڑا خسارہ ہے کہ کہیں قیامت میں اس حسن کے دیدار سے محرومی، اور وہ جو پاک بستی اللہ نے کہا ہے میں ایک بساؤں گا اور لوگوں کو وہاں رکھوں گا، کہ اس سے محرومی نہ ہو جائے.
پنہاری. اب تو اتنا رواج نہیں رہا، لیکن پہلے مشکیزے میں پانی مرد گھروں میں دیا کرتے تھے. اب بھی ہوں گے دیکھنے والے. اتنی پرانی رسم بھی نہیں ہوئی، اور عورتیں گھڑوں میں پانی بھر کے گاؤں میں مزدوری بھی کرتی تھیں، اپنے گھروں میں بھی لے جاتی تھیں. تو گھڑے میں پانی بھرنے والی عورت کو پنہاری کہتے تھے. کسی نے کہا کہ گھڑے بھریں پنہاریاں، گھڑے بھرے پنہاریاں، رنگا رنگ گھڑے بھریا اس کا جانیے جس کا توڑ چڑھے. بھریا اس کا جانیے جس کا توڑ چڑھے. تو توڑ چڑھ جائے اور ایمان پہ موت آ جائے، سب سچ ہے، سب درست ہے. لوگ اشتہار دیں، زمیمیں نکالیں، تاریخ میں کتابیں لکھیں، سب درست. اور اگر اللہ نے کہہ دیا کہ تم مسلمان نہیں ہو تو بھلا بتاؤ یہ ساری تعریف کس کام ہے؟ اس لیے حدود دیکھے، لطف کی بھی، مزے کی بھی، اللہ کی فرما برداری کی بھی. اللہ تعالی اپنے اپنے وقت پہ ایمان کی موت سے نوازے، سنتیں ادا کریں.